ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے، ہم باہر بھی کریں گے، آئی جی آفس کے سامنے بھی کریں گے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی کریں گے کہ تاکہ عدلیہ کو بھی جگائیں کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب 16 ایم پی او پہ پابندی لگی ہائی کورٹ نے لگائی تو انہوں نے اب 3 ایم پی او نکال لیا ہے۔ یعنی ایم پی او کیا ہے؟ ایک سال بندے ادھر گزارتے ہیں جیل میں اور اس کے بعد پھر 3 مہینوں کے لیے پکڑ لیتے ہیں۔ ہم اپنے حق کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ان کو یہ متنبع کرتے ہیں، ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہمارے ورکر سے ہمارے جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ لاہور نے یہ بتایا ہے کہ یہ باز آ جائیں، یہ پنجاب میں غنڈہ گردی ختم کر دیں، نہیں تو ہم اپنا پرامن احتجاج ہر جگہ پہ کریں گے۔ اور ڈیفیمیشن بل کی میں آپ کو بات کروں، دیکھیں ہمارا اس ہفتے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جو تنظیمیں جہاں پہ یہ بل چیلنج ہوگا، جہاں پہ ہمارا بحیثیت جماعت یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس ڈیفیمیشن بل میں ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر اس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس سے متاثر۔ اخلاقیات یہاں پہ کہاں رہ گیا مجھے یہ بتائیں؟ اگر اخلاقیات رہ جاتا تو آپ کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی یہ ہوتی کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا جب پیرلل الیکشن ٹریبونل بن جائے، اور الیکشن ٹریبونل بن چکے تھے، فارم ہو چکے تھے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے بندوں کو اڑاتا رہا اور اس میں اپنا کرتا رہا یہ ریکاؤنٹنگ۔ دیکھیں اخلاقیات تو یہاں سے اب جا چکا ہے، یہاں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ جو ٹریبونل ہے یہ ریٹائرڈ ججز کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی کہ آپ ایک بندہ اپنے محکمے سے، اپنے انسٹیٹیوشن سے ایک ملازمت پوری کر چکا ہے، وہ جا چکا ہے، اس کو آپ بلا رہے ہیں اتنے سینسٹیو معاملات، الیکشن کے معاملات کے لیے۔ یہ پروویژن ہے کہ ریٹائرڈ ججز آ سکتے ہیں، یہ تو انہوں نے ابھی آرڈیننس پاس کیا ہے۔ اب میں اس کی آپ کی بات بتاتا ہوں، میری ریکویسٹ یہ ہے جو بھی ریٹائرڈ کسی بھی شعبے کا جب واپس آتا ہے تو ایک مخصوص حالات میں آتا ہے، جب آپ کے پاس جو موجودہ ججز ہوتے ہیں، جو موجودہ اس کے جس طرح فوج کو ہی لے لیں تو جنگ کے دوران اپنے وہ ریٹائرڈ بندوں کو واپس لے کے آتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی غیر معمولی حالات ہیں۔ 2013 کے جو 14 کے حالات ہیں اور آج کے حالات ہیں، اس وقت ہمارا پہلا، شاید آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس وقت ہمارا پہلا پارلیمنٹری پارٹی کا ہمارا الیکشن تھا 2013 میں۔ خان صاحب 2002 میں ایم این اے بنے، بٹ وہ ایک ایم این اے تھے پورے پاکستان میں۔ 2008 میں اے پی ڈی ایم نے کیا بائیکاٹ، تو ہم اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے اس وقت، تو ہم 2008 کا الیکشن میں لڑے۔ دیکھیے بات سول نافرمانی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے آج دن تک جتنے بھی الیکشنز میں حصہ لیا ہے، ان الیکشنز میں نے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہوا ہے کہ ایک جماعت سے اس کا سمبل ہی چھین لیا جائے، اور جب اس جماعت سے اس کا سمبل، اس کے پروپوزرز کینڈیڈیٹ، اس کے کینڈیڈیٹس کے ہوتے ہیں، ان کو اغوا کر لیا جائے۔ اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا اور ہم حصہ لیتے رہیں گے، اور یہ ہمیں جب دیوار سے لگائیں گے تو ہمیشہ دیوار کے بعد بندہ آگے آتا ہے، وہ جس شکل میں بھی آئے گا، وہ جب ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا سر، 9 مئی کا واقعہ، یہ آپ درمیان میں اس وقت نہیں کوئی ہرے نہیں سر، بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا ہم کہتے کیا ہیں، ہمیں یہ بتائیں۔ ہم 9 مئی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پاکستان کا متنازع ترین واقعہ ہے 9 مئی کا، ہم ابھی بھی اپنے سٹینڈ پہ ہیں، تو 9 مئی کے واقعات پہ ہمارا سٹینڈ اسی طرح قائم ہے۔